بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین. اس ویڈیو میں کچھ بہت اہم ڈیولپمنٹس بہت تیزی کے ساتھ ہوئی ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے سیاست میں تیزی آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت سیاست کے میدان میں سازشوں میں، ٹانگ کھینچنے میں، گریبان پکڑنے میں، لڑائی میں تیزی آتی جا رہی ہے. یعنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی قیمت پر فوری انتخابات کے لیے اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، اور مخالفین انہیں روکنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. مخالفین جو ہیں وہ اس وقت کچھ ایسی جگہ پہنچ چکے ہیں کہ انہیں چاہے جو کرنا پڑے، تلوے چاٹنا پڑے، انہیں تھوک کے چاٹنا پڑے، انہیں جو کرنا پڑے وہ کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ اس وقت مخالفین عمران خان کے فیصلے کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی یہ جو بار بار ہے کہ عمران خان اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں پنجاب کی، خیبر پختونخوا کی، تو توڑ دیں. تو یہ نہ ہوتی صورتحال، اتنے بے فکر ہوتے یہ لوگ، تو یہ تمام اس طرح کا زور نہ لگا رہے. تو اس کی تفصیل میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا. لیکن اس وقت ایک آڈیو آئی ہے. یہ جو آڈیو ہے، یہ آڈیو ہے زلفی بخاری کی اور بشرا بی بی کی، سابق خاتون اول عمران خان صاحب کی اہلیہ کی. تو اس آڈیو میں گفتگو ہے. بشرا بی بی زلفی بخاری سے بات کرتی ہیں، اور وہ ان کو کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں. جملہ ہے عمران خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، ان کو بیچ وغیرہ دیں. اور زلفی بخاری کہتے ہیں مرشد ہو جائے گا. تو جو گفتگو ہے پہلے آپ وہ سن لیں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے اپنی کچھ گزارشات رکھتا ہوں. میں نے اس میں سے کیا چیزیں دیکھی ہیں ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کے شکر الحمدللہ. خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچتے ہیں، آپ کو بھیج دوں، وہ آپ کی ان کو بیچ وغیرہ دیں، کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں وہ آپ کہیں کر دیں. ضرور مرشد، میں کر دوں گا جی. یہ گفتگو ہے زلفی بخاری اور بشرا بی بی کی. اور اس گفتگو کی جو گرافکس بنا کر، یعنی ان کو جو پریزنٹ کیا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، سوشل میڈیا پہ یہ چل رہی ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو ان کو دیکھنا ہوگا. یہ وہی چیزیں ہیں جو گزشتہ کچھ دنوں میں آنے والی آڈیوز میں تھیں. گرافکس کا کلر وہی ڈارک گرین بلیک بیک گراؤنڈ کے ساتھ آڈیو کی ویوز دکھائی گئی ہیں، بالکل اسی انداز میں. دو سائڈز پر دو تصویریں لگائی گئی ہیں اسی طرح کے سائز میں، یعنی غالباً کو ایک ٹیمپلیٹ استعمال کر لی گئی ہے. پھر اس کے بعد نیچے ٹرانسلیشن وغیرہ بالکل اسی سٹائل میں کی گئی ہے، فونٹ وغیرہ سب کچھ ویسا ہی ہے. یہ جاری کی گئی ہے. تو اس کو جاری کرنے والے ایک ہیں، جو پہلے ہوئی تھیں اور جو یہ ہوئی ہیں، اس کو جاری کرنے والے ایک ہیں. ریکارڈ کرنے والے بھی غالباً ایک ہیں. اور یہ میں خبر کی بنیاد پر، یعنی میں زلفی بخاری صاحب سے بات کروں، پاکستان تحریک انصاف میں کسی سے بات کروں، یا میں کسی اور سورس سے بات کروں، سورس سے بات کر کے آپ کو کچھ دوں، اس کے بجائے میں آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ مکمل آڈیو نہیں ہے، یہ کچھ حصہ ریلیز کیا گیا ہے. اس کو ریلیز کرنے کا ایک خاص مقصد ہے. اس کی ٹائمنگ دیکھیے. عمران خان صاحب اس وقت پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے تیار ہیں، خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے تیار ہیں. مخالفین ان کو کسی بھی صورت میں روکنا چاہتے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ آڈیو ریلیز کر کے عمران خان صاحب کو پیغام دیا گیا ہے کہ مزید آڈیوز ہیں. یہ بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یعنی اس سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس گفتگو میں مزید بھی کچھ ہو سکتا تھا، جس کو نکال دیا گیا ہے اور یہ گفتگو جاری کر دی گئی ہے. اب ایک تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے. جو عمران خان صاحب نے گھڑیاں خریدی تھیں، اخلاقی پہلو ایک طرف رکھ دیجیے، لیکن قانونی پہلو یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے. غلط نہیں ہے، عمران خان صاحب نے چیز خرید لی تھی، اس کو بیچ دیا. بشرا صاحبہ نے زلفی بخاری صاحب سے کہا، اس میں ایک سے دو اور لوگوں کا نام آ رہا ہے عمران خان صاحب کے اسٹاف میں تھے، کہ ان کو بتا دیا گیا، ان کی جانب سے جا کر یہ بیچ دی گئیں. یہ کام ہوا ہے. عمران خان صاحب کو پیغام دیا گیا کہ مزید آڈیوز آئیں گی، آپ رک جائیں اپنے فیصلے سے، کیونکہ اس کے لیے ہر طرف ہاتھ پاؤں مارے گئے ہیں. زرداری صاحب نے بیان دیا سسٹم چل سکتا ہے، حمزہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا. چودھری صاحب سے کہا کہ پرویز الہی کو سمجھائیں، تو ہار مان چکے زرداری صاحب وہاں پر. پھر اسی طرح سے ڈار صاحب نے دوبارہ ملاقات کی ہے. بڑے خراب حالات ہیں، اکنامک فرنٹ پہ بھی مدد کریں، آگے بڑھتے ہیں، یہ بھی ہوا ہے. چودھری پرویز الہی کا ایک جملہ کہ بٹھانے والے بٹھائیں گے، ہماری ذوالفقار کے پروگرام میں یہ جو جملہ تھا، بٹھانے والے بٹھائیں گے، اس کو بھی سامنے رکھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو پیغام دیا گیا ہے کہ رک جائیں. عمران خان صاحب نے وہ قدم اٹھا لیا تو اس کے بعد اس بات کے متحمل یہ لوگ نہیں ہو سکتے. انتخابات کی طرف جانا پڑے گا ایسی صورتحال میں جب میاں صاحب باہر ہیں. اندر کھیل شروع ہو جائے اور ایک کھلاڑی جو ہے
وہ کنڈی لگ جائے, باہر رہ جائے, تو یہ بڑا مصیبت کا کام ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے غالباً یہ پیغام دیا گیا ہے. اب اس میں غلط کچھ بھی نہیں ہے, قانونی طور پر تو کچھ بھی غلط نہیں ہے. تو اس سے عمران خان کو یہ لوگ روک پائیں گے؟ نہیں. عمران خان صاحب اپنا فیصلہ اپنی وجوہات اور اپنی جو جماعت کے لوگ ہیں ان کی مشاورت کے بعد ممکنہ طور پر اگر تبدیل کریں, اگر تو ممکن ہے تبدیل کریں, لیکن اس سے روکا جا سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے روکا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک سٹوری ہے, یہ شہباز رانا صاحب نے کی ہے, اور جو معیشت ہے اس پر ان کی بڑی گہری نگاہ ہے. بہت اچھے ینگ رپورٹر شہباز رانا صاحب, ایکسپریس پہ آپ ان کا پروگرام بھی دیکھتے ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب سے ایمرجنسی $3 ارب کیش انجیکشن مانگا ہے, اور پاکستان یہ ہوپ کر رہا ہے کہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جب اپنے پہلے دورہ سعودی عرب پہ روانہ ہونے والے ہیں تو وہاں جا کر وہ اس سلسلے میں حکومت کی مدد کریں گے. اب یاد رکھیے گا, زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کی حکومت کے آنے کے بعد فوراً کہا یہ تھوڑی لا رہے پیسے تو جو اس کو لے کر آئے ہیں وہ دے رہے ہیں لا کر. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ تمام چیزیں کر رہے تھے. یہ لوگ الزام لگاتے تھے کہ یہ آرمی کر رہی ہے. سعودی عرب میں جو پاکستان کا کردار ہے, پاکستان کی افواج کا کردار ہے, ان کی سیکیورٹی میں جو کردار ہے, تو اس کردار کی بنیاد پر پاکستان کی آرمی کے تعلقات, اور پاکستان واحد جوہری ایٹمی طاقت تمام اسلامی ملکوں میں, تو پاکستان کی آرمی کے تعلقات سعودی عرب میں پاکستان کی حکومتوں سے کہیں زیادہ ہیں. وگرنہ عمران خان سے زیادہ تعلقات جو ہیں وہ میاں برادران کے. میاں برادران تو جب یہاں سے معاہدہ کر کے بھاگے تھے, جسے وہ جلاوطنی کہتے ہیں, لیکن وہ تو بھاگ گئے تھے, تو تب وہاں جا کر بیٹھے تھے اور یہ کہتے ہیں گھڑیاں بیچ دی. وہ ہمارے دوست ستر کاظمی نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ نے تو سعودی عرب کی زمین بیچ دی تھی. اگر آپ سعودی عرب کی چیزوں کو اتنا متبرک جانتے ہیں تو وہ آپ نے بیچا تھا. خیر, پاکستان نے باضابطہ طور پر بدھ کے روز یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارا جو سعودی عرب کی جانب سے پیسے واپس لینے کا سلسلہ ہے اس میں ہماری مدد کی جائے, اس کو بڑھا دیا جائے. ہمارے ریزروز بدھ کے روز گر گئے, کرٹیکلی لو لیول پر ہم کچھ $6.9 بلین سے نیچے آ چکے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو پیسے دوستوں کے رکھے ہوئے وہ پڑے ہوئے ہیں, 6.9 میں بھی وہ پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے جو ہے اسحاق ڈار صاحب نے یہ ریکویسٹ کی ہے سعودی عرب کے سفیر نواف سعید بن مالکی سے کہ جناب آپ اپنی حکومت سے بات کریں, پیسے دلوا دیں. اور یہ سیکنڈ اسحاق ڈار صاحب کی کنزیکٹو میٹنگ ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. اس سے پہلے بھی وہ مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور ڈار صاحب چاہ رہے ہیں کہ پیسے آ جائیں. پیسے آ جائیں گے تو کام ہو سکتا ہے, وگرنہ کام نہیں ہو پائے گا. ڈار صاحب کو یہ اندازہ ہے. ڈار صاحب انٹرویوز میں یہ بار بار کہتے رہے کہ ہم ارینج کر لیں گے, اور مفتہ صاحب کو بھی جھاڑ رہے تھے کہ انہیں جاتے ہوئے پیسے ارینج کر کے جانے چاہیے تھے. اب ڈار صاحب کہتے رہے ہیں کہ ارینج کر لیں گے, یعنی ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ تقریباً پاکستان کو $14 ارب مل جائیں گے. سعودی عرب سے بھی فنڈز ملیں گے, چائنا سے لون بھی ملے گا, پاکستان کو رکھنے کے لیے بھی پیسے مل جائیں گے. تو یہ سب کچھ ہو جائے گا, لیکن یہ نہیں ہوا ہے. تو اس لیے اس وقت ایک عدد مجبوری کی سی حالت ہے. اس حالت میں حکومت کو امید ہے کہ نئے آرمی چیف صاحب جب وہاں جائیں گے تو اس میں ایک رول پلے کریں گے. اچھی بات ہے, اگر پلے کرتے ہیں تو اچھی بات ہے. یہ پاکستان کے لیے ان کا کردار ہوگا, یہ پلے کر دینا چاہیے. ہمارا ملک ڈیفالٹ پڑ جائے اس سے برا کیا ہوگا. ہمارے یہاں تو مسلسل ڈسکس ہو رہا ہے کہ اب معاشی ایمرجنسی لگنے والی ہے, جو لگ گئی, اگر اللہ نہ کرے لگے, اللہ نہ کرے, لیکن اگر لگ گئی تو بینکوں میں پڑے آپ کے پیسے آپ کے ہوں گے, لیکن راشننگ کا سا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اتنے نکال سکتے, اتنے نہیں نکال سکتے. ابھی ویسے ہی $2500 والا معاملہ ہو چکا ہے, اس سے اوپر کی پیمنٹس. تو یہ صورتحال ہے. میں نے آج اپنے ایک دوست سے, وہ ایک اسلامک بینک میں ہیں, بیرون ملک سے ہمارے ہاں قائم شدہ اسلامک بینک ہے, اس میں کام کرتے ہیں. میں نے کہا کیا سچویشن ہے, ڈالر لے کیسے رہیں, دے کیسے رہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ڈالر دینے کا سلسلہ تو یہ ہے کہ 250 میں بھی مصیبتیں نہیں دے رہے, بینکس تو دے ہی نہیں رہے. میں نے کہا اچھا, اوپن مارکیٹ کہنے لگے 245 250 بہت بڑی رقم ہو تو 245 246 248, ورنہ چھوٹی ڈالر $1000 اب 250 سے اوپر کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سچویشن ہے اس وقت, حالات خراب ہیں. ان خراب حالات میں یہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت مجبور ہیں کہ اپنے مخالفین سے بات کریں, عمران خان صاحب سے بات کریں اور کہیں کہ یار مدد کریں اس وقت. اس لیے ان حالات میں حکومت آ چکی ہے. اشرف شریف کیس میں ایک نئی GIT بن گئی. آگے بڑھتے ہیں. اس نئی GIT میں آپ دیکھیے کہ پولیس سے DIG ساجد کیانی صاحب ہیں, انٹیلیجنس بیورو سے وقار الدین صاحب ہیں IB سے, اور IB کے آفیسرز نے ہی یہ جو FFT ہے یہ بنائی تھی, فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے. FIA سے اویس احمد صاحب ہیں,
ملٹری انٹیلیجنس سے مرتضی افضال صاحب ہیں, ISI سے محمد اسلم صاحب ہیں, یہ اسپیشل JIT کا حصہ ہوں گے. تمام افسران جو ہیں وہ گریڈ 20 کے افسران ہیں. نئی اسپیشل JIT ہر 2 ہفتے بعد پیش رفت رپورٹ جو ہے وہ جمع کرائے, اور JIT کو کسی بھی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے تو فوری درخواست دے. یہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے اس معاملے میں. اب جنوری میں اس کی سماعت ہے, جنوری کے دوسرے ہفتے میں ارشد شریف کیس کی. آج ہم 8 دسمبر کو اس معاملے پر بات کر رہے ہیں, تو معاملہ اتنا دور جا چکا ہے. یہ جو ISI کے اور اس میں ملٹری انٹیلیجنس کے آفیسرز شامل ہیں, ان کے حوالے سے بعض لوگ سوشل میڈیا پر سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے, کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں, اب ارشد شریف کی والدہ نے جو نام دیے تھے ان میں وہ تمام نام ہیں 7 افسران کے. جنرل باجوہ صاحب کا نام ہے, جنرل فیصل نصیر صاحب کا نام ہے, بریگیڈیئر فہیم صاحب کا نام ہے, کرنل نعمان, کرنل رضوان, اس کے علاوہ آفیسرز کے نام ہیں. تو یہ نام کیسے آ رہے ہیں؟ جب اس پر بات ہو رہی ہے, جنرل ندیم انجم صاحب کا نام میں نے مس کر دیا, ان کا نام ہے, تو اس پر بات ہو رہی کہ یہ کیسے آ رہے ہیں. تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ان اداروں میں کہاں تعینات ہیں, کہاں کس حصے میں, کس سیگمنٹ میں, امیجیٹ باس کون ہے, کس شہر میں تعینات ہیں. یہ میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بیٹ کور کرنے والے اپنے رپورٹر دوستوں سے پوچھا. معاملہ ایسا ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ یار یہ آف دا ریکارڈ آپ کو بتا رہے ہیں. تو اب یہ چیزیں چیک ہو رہی ہیں اس میں. میں نے کہا یہ اپرووڈ, کہنے کہ اپرووڈ ہی ہے آلموسٹ. میں نے کہا اوکے, کہنے کہ کیونکہ جب FIR تھی وہ FIR پولیس کی مدیت میں ہو گئی, وہ بھی چینج نہیں ہوئی, تو یہ بھی اپرووڈ ہی ہے. اس معاملے میں دیکھیے چیف جسٹس صاحب کا اتنا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں یہاں تک ڈسکشن میں آ گئی ہیں. یہ تمام چیزیں اب میڈیا میں بڑی حد تک رپورٹ ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا پر رپورٹ ہو رہی ہیں. ارشد شریف کی والدہ کا خط جو سپریم کورٹ کو دیا گیا, وہ خط سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہا ہے, رپورٹ ہو رہا ہے, ایک ڈاکیومنٹ ہے. یہ نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا. اس سے آگے بڑھ کے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا اس کیس میں سے کچھ نکلے گا, ایمانداری کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں مجھے امید نہیں ہے. اس لیے کہ جن افراد کے نام ہیں ان کے بارے میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ثبوت سامنے آئیں گے, تو ثبوت نہیں ہوتے. مطلب کسی کو کوئی دھمکی ملے گی تو اس کا کیا ثبوت ہوگا؟ کوئی شخص کسی کو دھمکی دے دے گا کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا, تو اس کا کیا ثبوت ہوگا؟ ہاں, جو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا تو اس کے ثبوت ہو سکتے ہیں. یعنی ارشد شریف کے گھر ارشد شریف کی والدہ نے بتایا کہ ایک صاحب آئے, تو وہ آئے یا نہیں آئے, بتائے گئے وقت پر آئے, جو ان کی والدہ نے ٹائم بتایا اس وقت آئے, تو یہ ثبوت مل سکتا ہے. یہ ان کے یہ سیل فون کی ڈیٹیل سے پتہ چل سکتا ہے. ارشد شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا ہوا, یہ تمام چیزیں پتہ چل سکتی ہیں, بہت ساری چیزیں پتہ چل سکتی ہیں. تو یہ پتہ چل جائے گا. اس سے آگے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اتنے بڑے بڑے نام جو عدالت میں جب پیش کیے گئے ہیں, تو چیف جسٹس صاحب نے بھی ان ناموں کو ڈسکس نہیں کیا عدالت میں. ارشد شریف کی والدہ کی FIR نہیں ہوئی. انہوں نے کہا حکومت سے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب دیکھیں, اس معاملے میں انصاف کریں, شہیدوں کی ماں ہم سے انصاف مانگ رہی ہیں. تو چیزیں یہاں تک آ گئی ہیں, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس سے آگے معاملہ جائے گا اور چیزیں ہوں گی سامنے, بہت مشکل کام ہے. دوسری جانب جو ادارے کے سے سورسز سے بات ہو رہی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اوپن ہیں, کسی بھی قسم کی تحقیقات, کسی بھی قسم کی تفتیش, لوکل ہو انٹرنیشنل ہو, اس کے لیے ہم اوپن ہیں, اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان میں جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا, ارشد شریف کے خلاف کیسز, اس کے حوالے سے FFT میں چیزیں آ گئی ہیں. وہاں سے بات شروع کی جائے تو بہت کچھ ممکن ہے, لیکن ہمارے ہاں بہت سارے مسائل کا سامنا ہم سب کو رہتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. جاتے جاتے مجھے آپ کو بتانا ہے, فضل الرحمان نے ایک بہت سستی سی چائنا کاپی والی نقل کی ہے عمران خان کی, اور کہا ہے کہ ہم امریکہ سے, یورپ سے دوستی کر لیں گے, غلامی نہیں کریں گے. یہ بیچارے عمران خان کے فوبیا میں مبتلا ہیں, اس لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.